جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ہم اس نیت کے ساتھ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی ترغیب دے رہے تھے، مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دے رہے تھے صحابہ کرام کو. یہودی بھی کھڑا سن رہا تھا. ترغیب یہ دے رہے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کیا کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرو، تمہارا مال پاک ہوگا اور اللہ تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے گا. اللہ تمہارے مال کی حفاظت بھی کرے گا. یہودی سن رہا تھا. وہ گیا، اس کا ایک قافلہ آنے والا تھا ایسی جگہ سے جہاں راستے میں چوری ڈکیتی بہت ہوتی تھی اور امید یہ تھی 99% کہ اس کا مال لٹ جائے گا. مال تجارت اس کا آ رہا تھا. تو وہ گیا، اس نے کیا کیا کہ اپنا حساب کتاب لگا کر کے وہ زکوٰۃ نکالنے لگا. اس کے گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زکوٰۃ کی ترغیب دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رب جو ہے خود حفاظت کرتے ہیں، تو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگر اس کے باوجود وہاں مال لٹ جاتا ہے تو میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال نکلوا لوں گا کہ آپ نے غلط بات کیوں بتائی. یہ اس کی نیت تھی. اس نے بہرحال زکوٰۃ نکالی. ادھر سے قافلہ چلا. یہاں خبر کچھ دن بعد پہنچ گئی، کیونکہ اونٹ کا سفر ہوتا تھا، جانوروں سے سفر ہوتا تھا. کچھ دن بعد خبر پہنچی کہ جو ہے مال لٹ گیا ہے، مال لٹ گیا ہے، چوری ہو گئی ہے. اب یہ یہودی اپنے گھر سے تلوار لے کر کے چلا اس نیت سے کہ اگر مال سیدھے طریقے سے اللہ کے نبی ہم کو دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار کی زور پہ ہم مال نکلوائیں گے. جا ہی رہا تھا، راستے میں تھا کہ پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ سنو تمہارا مال آ رہا ہے اور سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے. سلامتی. یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا. یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا. کہنے لگے کہ تمہارا مال سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے. تو کہنے لگا سلامتی کے ساتھ کیسے آ رہا ہے؟ وہاں تو لوٹ پاٹ ہوتی ہے اور ابھی ہم کو خبر پہنچی ہے کہ وہاں سارا مال لٹ گیا. کہ ہاں خبر تو تمہارے تک صحیح پہنچی ہے، لیکن تمہارا جس اونٹ پر مال سوار تھا، جس اونٹ پر تمہارا مال رکھا ہوا تھا، اس اونٹ کے پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی. اس اونٹ کے پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا تھا، دھیرے چل رہا تھا. دھیرے چلنے کی وجہ سے پورا قافلہ یہ کہنے لگا کہ یہ پتہ نہیں کتنی دیر میں ان کا اونٹ چلے، ہم اپنے اونٹ کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ان کے اونٹ سارے کے سارے پورا قافلہ آگے بڑھ گیا اور آگے جس مقام پہ چوری ڈکیتی ہوتی تھی، چور ڈکیت آ کر کے سارے مال کو لوٹ لیا. چونکہ یہ اونٹ دھیرے چل رہا تھا، پیر میں تکلیف ہو رہی تھی، یہ پیچھے ہی رہ گئے. جب آگے والوں کا مال لٹ گیا اور چور لٹیرے سب بھاگ گئے، تب ان کا اونٹ وہاں تک پہنچا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اونٹ کا پیر بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے سلامتی کے ساتھ ان کا مال پہنچ گیا. جہاں وہ یہودی تلوار لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا تھا ان کو جو ہے ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے اور اپنا مال ان سے نکلوانے کے ارادے سے، وہی وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور اپنے ماتھے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو پہلے کلمہ پڑھا دیجیے. تو زکوٰۃ کا جو، اور زکوٰۃ ہی نہیں، اسلام میں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں بندوں کو، جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی مصلحت کے ماتحت دیے گئے ہیں. ہم اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہماری یا تو ایمان کی کمی ہے یا تو ہم کو ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.